अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़दरिही हुस्नि व जमालिही। अल्लाह ताला इस मुल्क, कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे, और इस मुल्क पे ख़ास तौर पर इस मुल्क की जवान नस्ल जो हमारे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे जैसे भटके हुए नौजवान जो हैं, वो उन पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम और रहम करे और वो अपने दीन की तरफ पलटें। तो उसी हवाले से ही ये सारी चीज़ या वीडियोज़ मैं बना के अपलोड करता हूँ ताकि मैं अपने भाइयों की रहनुमाई कर सकूँ। तो आज बात करेंगे हम कि ख़ुद की तरबियत जो है ठीक ऐसे करना जैसे हमारी बचपन में जो पैदा होने से जो है होश संभालने तक हमारी तरबियत की जाती है। ठीक है, माँ बाप करते हैं, उस्ताज़ा करते हैं, और ख़यालात तसव्वुरात को जो है ठीक शरीयत के ताबे कैसे किया जाए। ठीक है, या एक और चीज़ इसमें मैंने ऐड की है, नमाज में या कुरान की तिलावत या इबादत में जो है बुरे ख़यालात और तसव्वुरात का आना जो है इसकी वजह और इलाज जो है फौरी और आसान। ठीक है, इसकी ये प्रॉब्लम जो है और ये मसला जो है हर नौजवान के साथ है कि वो अगर नमाज़ पढ़ है या नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके बुरे ख़यालात और तसव्वुरात जो है उसके ज़हन में या हमारे ज़हनों में नमाज़ पढ़ते हुए हमारा ध्यान जो है वो कहीं और होता है और हम वजूद से या जिस्म से नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो असल नमाज जो होती है वो रूह की होती है। ठीक है, तो रब ताला जब आपकी नमाज, जैसे मैंने इस पे पहले भी बात की है कि नमाज रब का जो है बेहतरीन तोहफ़ा है इंसान के लिए। ठीक है, तो जब इसे नफ्स या रूह अदा कर चुकी हुई होती है उसके बाद अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है जिस्म को। ठीक है, कि जिस्म भी इसको अदा कर ले। ठीक है, क्योंकि जो फ़ायदा रूह और नफ्स को उससे हुआ है उस नमाज से या अल्लाह के राब्ते से, वो फ़ायदा इस जिस्म को भी मिले। ठीक है, वो एनर्जी इस जिस्म को भी मिल सके। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकली इसको नमाज़ पढ़ने का हम या ज़ाहिरन इबादत जो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अदा करते हैं, इसलिए रब ताला ने इसको प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी में शामिल किया। ठीक है, ताकि हम जिस्मानी लिहाज से भी इस नमाज का फ़ायदा उठा सकें। और आपको बताने की ज़रूरत वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि साइंस भी आज इस चीज़ को मानती है कि ये बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। उनके लिए एक्सरसाइज है, वैसे हमारे लिए तो इबादत ही है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का जो एक हिस्सा जो है ना वो मूव होता है। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जब हम क़याम कर रहे होते हैं, जब हम सजदा करते हैं और जब हम तकबीर करते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है अपने दीन को या अपने कुरान में और मुकम्मल दीन को जो है इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको पूरी ज़िंदगी का इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाया है। ठीक है, और उसमें नमाज शामिल है। ठीक है, नमाज असल में जो है वो कम्युनिकेशन है, बातचीत है रब से। ठीक है, एक ताल्लुक़ या राब्ता कायम करना है। ठीक है, अल्लाह से, ये उसका ज़रिया है नमाज। ठीक है, तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान अगर कहीं और होगा, जैसे अगर हम फ़ोन पे मिसाल के तौर पे फ़ोन पे कॉल डायल करते हैं तो हम उसको होल्ड पे करके बात किसी और से कर रहे होंगे, तो जो नंबर डायल हमने किया हुआ है उसको हमारी बात की क्या समझ आएगी या उससे हमारा क्या ताल्लुक़ कायम है उस कॉल के दौरान। ठीक है, तो ठीक ये ऐसे ही काम कर रहा होता है। ठीक है, कि हमारा ताल्लुक़ हम जोड़ते रब से हैं, लेकिन हमारा ध्यान सोच जो है हमारी वो गुमराह होती है, वो कहीं और भटक रही होती है। ठीक है, तो इसको कैसे आपने ख़त्म करना है अपने में से और कैसे हम कर सकते हैं आसानी से और जल्दी। ठीक है, फौरी, क्योंकि इंसान जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है वो
اس کی صفات میں یا اس کی نیچر میں، فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جلد باز ہے، اس کو جلدی پسند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بے چین بھی ہے۔ یہ فطرت میں انسان کی شامل کیا ہوا ہے رب نے۔ رب تعالیٰ خود بھی قرآن میں کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہے کہ انسان جو ہے بہت لالچی بھی ہے اور بہت ظالم بھی ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو بے چین بھی کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بے چین اور جلد باز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ان کو انسان بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ان کو ایکسچینج نہیں کر سکتا، لیکن ان کو ایک پازیٹیو وے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہترین راستہ اس کو ٹرین کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہی ہمیں اپنے خیال کو سیدھی راہ پہ لانا ہوتا ہے نماز میں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات، تصورات کو، اپنے دھیان کو بھی اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نماز۔ ویسے میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ نماز اصل میں ہے کیا چیز، تو آج اس کا ذکر آ گیا عبادت میں، اس لیے دوبارہ سے میں نے آپ کو ویسے ڈیٹیل سے تو نہیں بات کی، لیکن بیسک چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز اصل میں ہے کیا۔ نماز اصل میں جو ہے رب کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسے فرض کے طور پہ پڑھیں گے، فرض تو یہ ہے ہی ہے، ایک چیز فرض ہے وہ ہے ہی، ٹھیک ہے، ایک ڈسپلن ہے کسی اسکول کا، یونیورسٹی کا، کالج کا، تو وہ آپ کو اس سے رعایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے انسان اپنے شوق سے کرتا ہے وہ چیزیں، ٹھیک ہے، ڈسپلن کے علاوہ اس کو پسند ہوتی ہیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے اپنے شوق کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہش کے ذریعے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا الگ درجہ بھی ہے اور الگ مزہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دین دو قسم کا نہیں ہے، دو راستوں سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ڈسپلن، اصل میں ڈسپلن، اور جو ہے وہ ایک ایسے کہہ لیں کہ ریڈ لائن ہے جس کو ہم لیمیٹیشن کہتے ہیں۔ اصل میں دین مذہب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس حد کو کراس نہیں کرنا، اس کو کراس کریں گے، لیمیٹیشنز کو کراس کریں گے، تجاوز کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے مذہب۔ اور ایک ہوتا ہے عشق میں، عشق جو چیز ہوتی ہے وہ مذہب اور شریعت سے اوپر کی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق جوڑتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ بہت سارے پردے ہم سے جو ہے اٹھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عشق جو ہے وہ بہت پرے کی چیز ہے، اس میں نہ کوئی چیز لازمی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عشق جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ عشق اور محبت ایسا پاک رشتہ ہے اور ایسا پاک جذبہ ہے جو رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور ذات سے، انسان سے یا کسی اور زمین میں رہنے والی مخلوقات سے نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ بنا ہی رب اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، آپ اس کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے میرے علم کے حساب سے سمجھ آتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اگر محبت کر لی جائے یا محبت ہم میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، تو پھر انسان کو نہ نماز بری لگتی ہے، نہ بوجھ لگتی ہے، اور نہ ہی اس سے وہ بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ انکنڈیشنل ہو کے انسان عبادت کرتا ہے، اس کو نہ دوزخ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی جنت کا لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جنت کا لالچ ختم ہو جائے گا، اصل میں جو جزا کی طلب ہے وہ بھی لالچ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی لالچ میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے، اس سوچ سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، وہ تو دے گا ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نماز کا اجر یا درجہ کیسا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں، اندازہ کر لیں۔ تو شریعت میں اس کے کیا قانون ہے یا کیا وہ ہے، اس میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز، بیسک چیز ہمیں سمجھ آنے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ سمجھ آ رہی ہے بات، اس کو پھر قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنے کا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہیں بہت ساری چیزیں اور بہت مطلب مکمل ہے وہ،
ٹھیک ہے، آگے میں نیکسٹ اسی حوالے سے بات کرتا ہوں۔